آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جو کسی سنسنی خیز تھرلر سے کم نہیں، لیکن یہ 100% حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کا خفیہ مشن، ایک ایسا واقعہ جو حیرت، بے پناہ خطرات اور کمال کی ہمت سے بھرا ہوا ہے۔ چلیں سیدھا اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں واقعی ایسے خفیہ مشن ہوئے ہیں جہاں چند بہادروں نے ایک بہت بڑے خطرے کو ٹالنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہو؟ جی ہاں، بالکل ہوئے۔ اور آج ہم جس واقعے کی بات کر رہے ہیں وہ ایسی ہی ایک حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے۔ ایک ایسا مشن جہاں ایک چھوٹی سی غلطی آخری غلطی ثابت ہو سکتی تھی۔ تو اس مشن کا پس منظر کیا تھا؟ ہمارا پہلا حصہ ہے ایک خطرناک دشمن یعنی ابو رافع کا خطرہ۔ دیکھیں، کسی بھی بڑے اور خطرناک مشن کی وجہ ایک بہت بڑا خطرہ ہی ہوتا ہے نا؟ یا وہ خطرہ تھا ابو رافع۔ یہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھا، یہ صرف باتوں کی حد تک مخالفت نہیں کرتا تھا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ اور مسلسل سازشیں بنتا تھا۔ وہ اسلام کے دشمنوں کی مالی مدد کرتا، انہیں وسائل فراہم کرتا، مطلب ہر طرح سے ان کی پشپنائی کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب اس کی ان حرکتوں کو مزید نظر انداز کرنا کسی صورت ممکن نہیں رہا تھا۔ اس فتنے کو روکنا بالکل ناگزیر ہو چکا تھا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا حصہ، خفیہ مشن کا آغاز، یعنی اقدام کی پکار۔ اب اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا تو ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم اور کڑے خفیہ مشن کا حکم دیا۔ اور کیا ہم جانتے ہیں کہ اس بے حد خطرناک کام کے لیے کس کا انتخاب کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کا، جو اپنی کمال بہادری کے لیے مشہور تھے۔ انہیں اور ان کے چند قابل اعتماد ساتھیوں کو اس ناممکن نظر آنے والے مشن پر روانہ کیا گیا۔ ایک ایسا مشن جہاں ایک معمولی سی چوک کا سیدھا سا مطلب تھا یقینی موت اور مشن کی ناکامی۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، رات کی تاریکی میں پیش قدمی۔ ذرا چند لمحوں کے لیے اس منظر کا تصور کریں۔ گھوپ اندھیری رات، چاروں طرف ایک ڈرا دینے والی خاموشی، اور سامنے ایک بھاری پہرے والا دشمن کا مضبوط قلعہ۔ اسی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دبے قدموں قلعے کی طرف بڑھے۔ ان کا اٹھنے والا ہر ایک قدم انتہائی خطرے سے بھرا ہوا تھا۔ ذرا سی آہٹ یا پتھروں پر پیروں کی ایک غلط حرکت اور سب کچھ وہیں ختم ہو جاتا۔ پکڑے جانے کا مطلب تھا سیدھی موت۔ لیکن انہوں نے جس کمال کی حکمت عملی اور ٹھنڈے دماغ کا مظاہرہ کیا نا، وہ حیران کن ہے۔ ان تمام پہروں اور جان لیوا خطرات کے باوجود وہ کامیابی سے اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ چوتھا حصہ، ٹلے میں داخلہ، وہ فیصلہ کن لمحہ جس کا انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن کی تمام تر دفاعی لائنوں کو، اور وہ بھی بالکل خاموشی سے، عبور کر لیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام کام نہیں تھا، یہ خالص اور بے خوف شجاعت کی وہ مثال تھی جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن نتیجہ سامنے آیا، دشمن اسلام کے اس بڑے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ ان تمام تر رکاوٹوں، مشکلات اور موت کے سائے کے باوجود وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے، اور وہ سنگین خطرہ جو مسلمانوں پر مسلسل منڈلا رہا تھا، بالآخر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ پانچواں حصہ، واپسی اور کامیابی، یعنی مشن کے بعد کے حالات۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ہدف کا پورا ہو جانا اس بات کی گارنٹی بالکل نہیں ہے کہ سارا خطرہ ٹل گیا ہے۔ کسی بھی خفیہ آپریشن میں صحیح سلامت واپس لوٹنا اکثر سب سے مشکل اور جان لیوا مرحلہ ہوتا ہے۔ واپسی کے اس انتہائی مشکل سفر میں قلعے سے نکلتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں شدید جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ذرا اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ روحانی اور جذباتی فتح کتنی بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی مکمل حفاظت فرمائی اور انہیں واپس بے حفاظت اپنے مرکز تک پہنچایا۔ اور سچ پوچھیں تو اس پورے سفر کا سب سے شاندار انعام وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کامیاب مشن کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، اور ان بہادر صحابہ کے لیے جو دعائیں فرمائیں وہ یقیناً ہر زخم کا مرہم بن گئیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، تاریخ کا ایک اہم سبق اور بہادری کی میراث۔ تو ہم اس عظیم واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ الفاظ ملاحظہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمیں اس بے غرضی، اس غیر متزلزل لگن کا شدت سے احساس دلاتے ہیں جو ان عظیم ہستیوں کے دلوں میں تھی۔ ان کا مقصد قطعی طور پر اپنی ذات کا فائدہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے اور سچے مقصد کا دفاع تھا، اور اس کے لیے وہ خوشی سے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے،
इस कदर गैर मामूली तारीखी बहादुरी और कुर्बानी का ये वाक़या हमें आज के दौर में अपने सामने मौजूद बड़े और कठिन चैलेंजेस का सामना करने के बारे में क्या सिखाता है। देखें, जब मकासद अजीम होना तो यकीनन हिम्मत, अज़्म और हिकमत अमली भी उसी पाए की होनी चाहिए। इस वाक़े की गूंज आज सदियों बाद भी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची लगन और बेखौफी से किसी भी नामुमकिन को बाआसानी मुमकिन बनाया जा सकता है। इस इंतहाई अहम और दिलचस्प जायजे में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।